ایک چھوٹے سے گاؤں میں رفیق نامی ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، مگر گاؤں کا جاوید نامی ایک امیر شخص اس سے حسد کرتا تھا، کیونکہ رفیق کی ایمانداری کی وجہ سے لوگ جاوید پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ایک دن جاوید نے چالاکی سے رفیق کے کھیت میں جا کر اپنا قیمتی ہل رکھ دیا، اور دوسرے دن گاؤں کے پنچایت میں جا کر شور مچا دیا کہ رفیق نے اس کا ہل چارا لیا ہے۔ گاؤں والوں نے فیصلہ کیا کہ معاملہ پنچایت میں طے ہوگا۔ عدالت میں جاوید نے ایک جھوٹے گواہ کو لے آیا جو اس کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس گواہ نے کہا، میں نے اپنی آنکھوں سے رفیق کو ہل چاراتی دیکھا ہے۔ رفیق نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ گواہ ہے۔ لیکن پنچایت نے گواہ کی بات مان کر رفیق کو چور قرار دے دیا، اس پر جرمانہ لگا اور اس کی عزت خراب ہو گئی۔ مہینے بعد وہ جھوٹا گواہ بہت بیمار پڑ گیا، اس کی حالت خراب ہو گئی۔ بیماری میں وہ تڑپتے ہوئے بار بار کہتا، میں نے جھوٹ بولا، رفیق بے گناہ تھا، مجھے معاف کر دو۔ پھر ایک رات وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب جاوید نے یہ سنا تو وہ بھی شرمندہ ہو گیا اور سب کے سامنے آ کر سچ بتا دیا۔ گاؤں والوں نے رفیق سے معافی مانگی، مگر رفیق کی زندگی میں وہ دکھ کا نشان رہ گیا۔ جھوٹ وقتی فائدہ دے سکتا ہے، مگر آخرکار سچ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ جھوٹی گواہی نہ صرف دوسروں کی زندگی برباد کرتی ہے، بلکہ انسان کو خود بھی اندر سے کھا جاتی ہے۔